بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. عزیز طلباء، سورة المعارج سبق نمبر 25 آیت نمبر 19 تا 28 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی، ترکیبی حیثیت اور ساتھ ساتھ لغوی ترجمہ، پھر بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، لغوی ترجمہ اور لغوی تحقیق اور صرفی اور ترکیبی حیثیت پر غور فرمائیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان خلق پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا بے صبر۔ خلق واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور ہلوع ہلع یہلع ہلعا وہلوعا باب فتح کا مصدر ہے، اس کا معنی آتا ہے بے صبر۔ اور بعض فرماتے ہلوع یہ اسم مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بے صبر اور بہت زیادہ بے صبرے کا اور بیجی ہونا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف، جزوعا تو گھبرا اٹھتا ہے۔ مس مسن کا معنی آتا ہے پہنچنا، جزوعا جزا یجزع جزن کا معنی آتا ہے گھبرانا، جزوعا گھبرانے والا۔ تو جب پہنچے اس کو تکلیف تو جزوعا گھبرا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جو پہنچتی ہے اس کو خیر بھلائی، منوعا تو بخل کرنے لگتا ہے، روکنے لگتا ہے۔ منع یمنع، منعن کا معنی آتا ہے روکنا، منوعا بہت زیادہ روکنے والا۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ مصلین اصل میں مصلیین تھا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور نماز پڑھنے والا۔ صلی یصلی تسلیۃ کا معنی آتا ہے نماز پڑھنا۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، مصلین کی صفت ہے، یعنی وہ لوگ، وہ نمازی، ہم علی صلاتهم جو اپنے نمازوں پر دائمون دوام اختیار کرنے والے ہیں، دائمون دوام اختیار کرنے والے۔ والذین فی اموالہم، نمازی وہ لوگ ہیں، فی اموالہم جن کے مالوں میں حق حق ہے، معلوم مقرر، حق حق ہے معلوم مقرر، للسائل والمحروم، سوالی کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے۔ سائل معنی مانگنے والا، جو ضرورت مند ہو اور لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت رکھتا ہو۔ محروم جو ضرورت مند تو ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا، اس کو محروم کہا جاتا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ یصدقون جو تصدیق کرتے ہیں، صدق یصدق تصدیق، جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین روز جزا کی۔ دین جزا کو، بدلے کو کہتے ہیں، قیامت کا دن مراد ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ اشفق یشفق، اشفاق کا معنی آتا ہے ڈرنا، مشفقون ڈرنے والے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ مأمون جن کو امن دیا گیا ہو، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ غیر مأمون یعنی جن لوگوں کو امن نہ دیا گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت انسان کی خصلت ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان کس حالت میں پیدا کیا گیا ہے اور کس اس کی فطرت اور خلقت میں کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کی چند صفات ذکر فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان بہت زیادہ حوصلہ مند نہیں ہوتا،
اور بہت زیادہ حوصلے والا نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حلیم بردبار بنایا ہوتا ہے، بہت زیادہ صبر سے کام لیتے ہیں، بردباری سے کام لیتے ہیں، لیکن عام طور پر انسان کی خلقت میں بے صبری ہے، جلدی پن ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، ہلوعن کی گویا تفسیر ہے۔ کیا مطلب کہ بے صبر ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعاً تو گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ منوعاً بہت بخیل، مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی شر، کوئی تکلیف پہنچتا ہے، جیسے سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ رب العزت آزمائش میں مبتلا کرے اور اس کی روزی کچھ تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کی، نعوذ باللہ۔ تو یہی مطلب ہے کہ جب اس کو کچھ شر پہنچے، جزوع تو فوراً گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے، تو پھر تو ہونا یہ چاہیے خوشحالی اس کے پاس آئی، اللہ رب العزت کے جتنے حقوق ہیں، مالی حقوق ہیں، وہ ادا کرے، آس پڑوس کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوست اور احباب کے، ماں باپ کے، والدین کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ لیکن جتنا پیسہ اس کے پاس آتا ہے اتنا ہی یہ منوع بن جاتا ہے، بخل کرنے لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جو اہل حق ہے ان کو ان کا حق بھی نہیں دیتا، جو زکوٰۃ اس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہ مطلب ہے منوعہ کا کہ اذا مسہ الخیر، جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے، منوعاً تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ الا المصلین، مگر نمازی، یعنی اس سے مستثنا مصلین کو کیا گیا، نمازی کو کیا گیا، مراد اس سے مومن ہے، مسلمان ہے، یعنی عام مسلمان اور مومن لوگوں کی یہ صفات نہیں، وہ بڑے بردبار بھی ہوتے ہیں، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، صبر جمیل اختیار کرتے ہیں، جب ان کو جب ان پر خوشحالی آتی ہے تو خوشحالی کی صورت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے حقوق، بندے کو حقوق ادا کرتے ہیں۔ مراد مسلین سے مومن ہے، مسلین کی ایک خاص صفت سے، مومنین کی خاص صفت سے مومنین کو یاد کیا، ذکر کیا، جس سے معلوم ہوا کہ مومن کی سب سے بڑی صفت نماز پڑھنی ہے، مصلی ہونا ہے۔ تو جو مومن، جو مسلمان مصلی ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ تو اس لیے اس خاص صفت کا جو ہے ذکر فرمایا کہ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، مگر وہ جو نمازی ہیں وہ ایسے نہیں ہے۔ وہ نمازی کون لوگ ہیں؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک یہ آیت کریمہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور آیت نمبر 29، آیت نمبر 28 میں آگے آ رہا ہے والذین هم علی صلاتهم، اور آگے ایک آیت کریمہ میں آ رہا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دائمون اور یحافظون دونوں کے مطلب میں علماء کچھ فرق بیان کرتے ہیں۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ دائمون کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا دائم وہ مصلی ہے جو تکبیر اولیٰ سے لے کر اختتام نماز تک مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، ذرا برابر بھی اس میں ادھر ادھر غافل نہ ہو۔ جیسے سورۃ الماعون میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون،
یعنی ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے نماز سے بے خبر رہتے ہیں، بے فکر رہتے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی نمازوں کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو یہ نمازی ایسے نہیں ہے، بلکہ الذین هم علی صلاتهم دائمون مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نماز مکمل توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور مکمل دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائمون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نماز مکمل تیقظ کے ساتھ، بیداری کے ساتھ پڑھتے ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازی وہ لوگ ہیں جو اپنے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کی مال و دولت میں ایک متعین حق ہے، جن کی مال و دولت میں ایک متعین حق ہے. للسائل والمحروم، سوالی اور بے سوالی کا، یعنی سائل کے لیے بھی اور بے سوالی کے لیے بھی. حق معلوم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور دوسرے واجب حقوق، ان الفاظ سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی مقدار اور دیگر واجبات کی جو مقادیر ہیں، مقداریں ہیں، وہ شریعت نے مقرر کی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان کے اموال میں حق معلوم، حق ہے مقرر طے شدہ، کہ بھئی آپ نے اگر کھیتی باڑی میں سبزی لگائی، فصل لگائی تو اس میں عشر دینا ہے، عشری زمین ہے تو عشر دینا ہے، اگر جو ہے غیر عشری ہے تو اس میں خمس دینا ہے، وغیر نصف عشر دینا ہے. اور اسی طرح اگر نقدی ہے، سونا چاندی ہے تو سالانہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہے. تو ان کے اموال میں یہ حق مقرر ہیں للسائل والمحروم، سوالی کے لیے اور غیر سوالی کے لیے. سوالی سے مراد جو ضرورت مند ہو اور اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے رکھے، محروم سے مراد جو ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے نہ رکھے. تو ایسے دونوں قسم کے لوگوں کو یہ ان کا حق دیتے ہیں اور ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنے مال میں سے صدقات، واجبات، فرائض جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، یعنی تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی اور اس کو برحق مانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم اللہ کے نافرمانیاں کرتے کرتے پکڑے نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کی حالت میں اس دنیا سے ہم چلے جائیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور ڈر ڈر کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، بے خوف ہو کر نہیں رہتے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے بے فکری برتی جائے، یعنی ایسا عذاب ہے جو بہت سخت ہے، اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہاں پر دنیا میں ہم تو عارضی ہے، ہمیشہ اور دائمی زندگی تو آخرت کی ہے، وہاں جس سے کامیابی ملی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. جو ناکام ہوا تو ہمیشہ ناکام رہے گا، ہمیشہ اور ناکامی اس کی مقدر رہے گی. بس اللہ رب العزت وہاں کی کامیابی ہمیں نصیب فرمائے، وہاں کے عذاب سے اور وہاں کی ناکامی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو اسی کے ساتھ عزیز طلبہ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.